نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں اپنی حفظ و امان میں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں، آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ ہے، پارہ ہے ہمارا تیسرا اور آیت ہماری 264۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تبتلو، نہ تم باطل کرو یا نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمنی، ساتھ احسان کے، والعزا، اور ایذا دینے کے، کالذی، اس شخص کی مانند، ینفقو، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، رعاء الناسی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا، اور نہیں، یؤمنو، وہ ایمان رکھتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت پر، فمثلہ، تو مثال اس کی، کمثل، مانند اس مثال کے، صفوان، ایک چٹان کے، علیہ، اس پر، تراب، مٹی ہو، فاصابہ، تو پہنچے اس کو، وابل، سخت بارش، فترکہ، پھر چھوڑے اس کو، سلدن، صاف، لا یقدرون، نہیں وہ قدرت رکھتے، علی شیء، اوپر کسی چیز کے، مما، اس میں سے جو، کسبوا، انہوں نے کمائی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا، نہیں، یہدی، ہدایت دیتا، القوم الکافرین، کافر قوم کو۔ مومنوں، اپنے صدقات اور خیرات، احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مینہ برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اچھا جی، دیکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات پیچھے سے چل رہی ہے۔ اب یہاں اس کے اوپر جو بات ہے وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ کسان جو ہے وہ بیج بھی ڈالتا ہے، مٹی بھی تیار کرتا ہے، لیکن اس میں بعض اوقات جو جڑی بوٹیاں اگ جاتی ہیں نا اس کو نہیں نکالتا، یعنی جو ویڈز ہوتی ہیں نا ان کو نہیں نکالتا۔ تو ہوتا کیا ہے، جتنی بھی کھاد جو ہوتی ہے اس کی جڑی بوٹیاں لینے لگتی ہیں اور وہ طاقت اور انرجی جو فصل میں آنی چاہیے وہ جڑی بوٹیوں میں آنے لگتی ہے۔ تو آپ اس آیت کو اگر ٹاپک دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ کے راستے کی کھیتی کی جڑی بوٹیاں۔ اس کو صرف مال خرچ کرنے پر مت سوچیے گا، یہ ہر طرح کا خرچ ہے جس میں آپ کا میرا وقت بھی خرچ ہو رہا ہے، آپ کی میری سکلز بھی لگتی ہیں۔ خرچ کرنا صرف نوٹوں یا سونے چاندی یا زیورات کی صورت میں نہیں ہوتا، گو کہ وہ ایک ظاہری طور پر نظر آنے والا خرچ تو ہوتا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ ایک ایک جذبہ جو آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دل میں رکھتے ہیں نا، خواب، پلاننگ، میٹنگز، مشورے، ہر وقت آپ کا ہم اور غم جو ہے نا وہ یہ بنا ہو کہ ہم کچھ کر جائیں۔ اللہ یہ سب گن رہا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی ساری صبح اور شامیں صرف اور صرف اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے لگ رہی ہیں، بغیر کسی پر کوئی احسان جتلائے، بغیر کسی سے کوئی ریوارڈ طلب کیے۔ ان سب کا اجر صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ کسی کو اس کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں ملنا اور ملنا بھی نہیں ہے، اور کوئی دے بھی کیا سکتا ہے؟ وہ اتنا نہیں دے گا جتنا کہ وہ شخص ڈیزرو کرتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کچھ عرصہ اچھا کام کر لیتا ہے نا، مثلاً صدقے کی بات ہی آپ لے لیں، تو کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ بھی آپ نے دے دیا، اگلے موقع پر بھی آپ ہی اٹھے، تیسرے پر بھی اٹھے، تو کبھی کبھی شیطان جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ کب ختم ہوگا، ان کی کبھی ضرورت ہی نہیں پوری ہونی، تم اپنی بھی تو ضروریات کا دھیان رکھو، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ بس وہیں سے نا مال کا یہ خرچ باطل ہونے لگتا ہے۔ تو لا تبتلو کا مطلب ہے باطل نہ کرو۔ دیکھیں یہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، ضائع نہ کرو۔ ضائع کرنا بہت چھوٹی چیز ہے، باطل تو اللہ نہ کرے میری آپ کی زندگی میں کبھی آئے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی باطل چیز ہے بھی نا تو اسے نکال دیں، تبھی آپ آگے بڑھیں گے۔ باطل جذبے، باطل سوچیں، باطل ارادے، کیونکہ باطل ہے کیا؟ حق کا اپوزٹ ہے، حق کا نہ حق ہے نا اپوزٹ۔ تو یاد رکھیں شیطان کا ٹارگٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کو پروموٹ کرتے ہیں، اور جو واقعی فی سبیل اللہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو شیطان کبھی ایک رستے سے آتا ہے چھوڑ دو، کبھی دوسرے رستے سے آئے گا بیکار ہے، کبھی تیسرے سے آئے گا تمہاری تو کوششوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تم نے اس کو پڑھایا ہے تو تمہیں ملا کیا ہے؟
ٹھیک ہے، دیکھا وہ کیا پہن کر پھرتی ہے، چھوڑو، وہ دیکھو تمہارے پڑھے لکھے لوگ جا کر باہر میٹرو میں کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ باطل سوچیں شیطان دل میں ڈالتا کیوں؟ تاکہ آپ یہ کام چھوڑ دیں. تو ایک بات آج آپ نا اپنے پاس لکھ لیں، ہر بات سے بے نیاز ہو کر کانوں میں روئی ڈال دیں، آنکھوں پر پٹی باندھ دیں اور اپنے دل کی سنیں. اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں، کسی کو اس سے فائدہ ہو نہ ہو، آپ کو ہو رہا ہے نا، الحمدللہ. کوئی اس کو مینشن کرے نہ کرے، آپ کا دل اس کو مینشن کرتا ہے نا کہ تم نے ایک اچھا کام کیا، تو الحمدللہ. اور یاد رکھیں کہ یہ باطل ہونا جو ہے نا شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. آپ کی میری اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہی یہی ہے کہ آپ کی اور میری نیکیوں کو وہ ضائع کر دے، باطل کر دے. 4 جڑی بوٹیاں ہیں اس آیت میں جو آپ کی نیکیوں کی فصل کا اثر جو ہے نا وہ ختم کر دیں گی. نمبر 1 من، یہ لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ بالمنی. ٹھیک ہے، تو من کا مطلب ہے احسان جتلانا، یعنی پہلے دیا پھر احسان جتلایا. لیکن کرنا کیا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. نیکی کر کے احسان کر کے بھول جائیں. کسی غریب رشتہ دار کی مدد کر رہے ہیں، کسی ہیلپر کو کچھ دے رہے ہیں یا دین کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، کبھی نہ جتلائیں. دوسری جڑی بوٹی یہاں دیکھ لیں، عذاب، یعنی جسمانی اور نفسیاتی تکلیف. مثلاً اگر آپ نے اپنی ہیلپر کو زکوٰۃ کے پیسے دیے ہیں تو آپ اس سے اور زیادہ کام کروائیں، اور وہ یہ سوچ کر کریں کہ باجی نے تو مجھے ایکسٹرا پیسے دیے ہیں تو چلو کر دو. نفسیاتی تکلیف کیا ہے؟ ہر وقت جتلاتے رہنا. اسی طرح دوسروں کو دوسرے کاموں میں کیسے اضا دی جاتی ہے؟ مثلاً جیسے آپ کسی کا کام کریں تو اس پر اس کا احسان جتلائیں، اس کا دل جلائیں، دل آزاری کریں، تانے دینا، وہ جس کو کہتے ہیں نا ٹونٹنگ سٹائل. ٹھیک ہے، سارا آتا ہے اس میں. اور کلذی ينفق مالہ، تیسری چیز آ رہی ہے ریان ناسی. یہ ہے جب دکھاوا آ جاتا ہے نا، لوگوں کو دکھانا ہے، ڈسپلے کلچر، تو پھر تو اللہ کی پناہ. اور یاد رکھیں کہ وہ نیکی پنپتی ہی نہیں ہے جس کو ہوا لگ جائے. تو مومن جو ہوتا ہے نا وہ اپنی نیکیاں چھپا کر رکھتا ہے. کیسے؟ ایگزیبیٹر کی طرح. آپ نے ایگزیبیشن کا نام سنا ہوگا، ایک ڈیٹ ہوتی ہے نا، فلاں آرٹسٹ اپنے فن پاروں کی ایگزیبیشن کرے گا، نمائش کرے گا اس میں. ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوتا ہے اس سے پہلے چھپاتے ہیں. لوگ پوچھیں بھی کیا بن رہا ہے تو فائدہ کیا ہوگا، پہلے کیوں بتائیں جی ہم. پھر اس کے بعد ایک دم جب سارے پردے ہٹتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں واہ جی اتنا خوبصورت. اور آج کل تو یہی ڈسپلے جو ہے آپ دیکھیں شادیوں پہ بھی ہوتا ہے، کہاں سے بنوایا، کدھر سے لیا، کان خبر نہ دی، پتہ نہ چلے کہ کہاں کا جوڑا ہے، کہاں کی دلہن اور کہاں کا میک اپ. ہاں جس دن پہن کر آئے گی اس دن سب کو سنائیں گے، ہاں جی اس کا میک اپ ہے، جوڑا فلاں جگہ کا ہے. اس دن پھر ہر چیز کا ڈسپلے ہوتا ہے. تو بہرحال مومن جو ہوتا ہے نا وہ نیکیوں کا ڈسپلے نہیں کرتا، کیونکہ دکھاوا کیا ہے؟ اللہ کے بجائے لوگوں کو دکھانا. تو چیزوں کا، نعمتوں کا ڈسپلے نہیں کرنا چاہیے، منع کیا ہے اللہ کے نبی نے. کیوں؟ کیونکہ اس سے نظر بھی لگتی ہے. اور آپ یہ بھی سوچیں کہ ایک خوش ہو، یعنی اپنی نعمتوں کا ڈسپلے کر کر بہت سے دوسرے لوگ دکھی ہوں ان کی طرف دیکھ کر، کیونکہ ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے یا وہ نعمت نہیں ہے، تو ڈسپلے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں کہ آج کے دور کا یہ دکھاوا اتنا بڑا مسئلہ ہے نا، دین کا دکھاوا، دنیا کا دکھاوا، کپڑوں کا دکھاوا، کھانوں کا دکھاوا. پہلے لوگ کیا کہتے تھے؟ کھانا لگ گیا آئیں جی بسم اللہ کریں. اب تو بسم اللہ کرنے لگے تو کہتے ہیں جی ٹھہر جائیں تصویر لے لیں، بیچ میں پھر وہ کہیں بھیجنی بھی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کبھی پچھلے سالوں میں جب یہ ٹرینڈ چلا تھا نا، اپنے پیاروں کو بندہ کبھی خوشی میں بہن بھائیوں کو، ماں کو کوئی چیز بھیج دے، ہم نے تو اب وہ بھی چھوڑ دیا. تو کیا ضرورت ہے؟ آپ خوش ہیں تو ان کو بھی یاد کر لیں، دعائیں دیں ان کو، کبھی جائیں تو ان کو بھی کھلا دیں. یاد رکھیں اپنا ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے گھر میں بہت کھاتا ہے، آپ کو نہیں پتہ اگلے کے گھر اس وقت کیا پڑی ہوئی ہے مصیبت. لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کتنی چوریاں پکڑی گئی ہیں یہ اسنیپ چیٹ اور فیس بک کی وجہ سے. چھپ کر کی ہوئی شادیاں کھل گئی ہیں. آپ اگر گناہ کر رہے ہیں یا نیکی کر رہے ہیں تو ثواب کا کام کر رہے ہیں تو اندھیرے میں کریں. دوسروں کو کیوں بتاتے ہیں؟ لیکن دوسروں کو لوگ پھر شوق میں بتاتے ہیں. ڈیٹنگ ہو تو وہ بتا رہے ہیں، اپنی تصویریں اسنیپ چیٹ پر لگا رہے ہیں، لڑکا بتا رہا ہے کہ جی میں اپنی فیانسی کے ساتھ ہوں. تو یاد رکھیں یہ صرف لین دین کا دکھاوا نہیں ہے، یہ ہر چیز کا دکھاوا ہے. اور چوتھی چیز دیکھ لیں، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ بھی ایک جڑی بوٹی ہے. آخرت میں کچھ نہیں چاہیے، دنیا میں ہی مل جائے سارا کچھ. اللہ پر ایمان نہیں ہے کہ وہ بھی دے گا مجھے. دیکھیں میں آپ کو پڑھاؤں اور مجھے یہ سب سے بڑا یقین ہو نا کہ مجھے یہاں پڑھانے کا صلہ صرف اللہ سے چاہیے اور میرا رب بھی راضی ہو جائے مجھ سے، تو کیا مجھے آپ سے کچھ چاہیے ہوگا یا آپ مجھے کچھ دے سکتے ہیں؟ اور جو دیں گے وہ کیا دیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ نظریں آخرت پر لگی ہوتی ہیں. اب یہاں یہ بات پوری ہو کر آگے ایک مثال ہے، دیکھ لیں.
فمثلہ کمثل الصفوان، اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ صدقہ خیرات جس میں دے کر احسان جتایا جائے، ٹھیک ہے، جس میں اگلے کو تکلیف دی جائے، دکھاوا ہو، اللہ سے بدلہ لینے کے بجائے دنیا میں لیا جائے، وہ ایسے ہی ہے جیسے چٹین پتھر پر جا کر کوئی بیج ڈال دے، اگے گا کیا؟ شیشے کی فلاسک میں کوئی بیج ڈال دیں، اگے گا کیا؟ نہیں اگے گا، پہلے زمین نرم کرنی پڑتی ہے، گرم کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ نے اس مثال میں بتا دیا کہ وہ زمین جس میں کچھ نہ اگتا ہو اس پر جا کر کوئی بیج ڈال دے تو کچھ نہیں اگے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع مت کرو، یہ دونوں نقصان ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں، ایک شخص ہے جس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، لیا ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں کیا، کوئی کسی قسم کی خبر ہی نہیں دی، ٹھیک ہے، کوئی کسی قسم کی خیر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو چلیں اگر نہیں کیا تو نہ سے اچھی بات ہے، اس کو نہ فائدہ، نہ گناہ، نہ ثواب، نہ محنت کی، اس نے موجیں کی، لیکن جو دے کر ضائع کر دے اس کا کیا ہوگا؟ یہاں ایسے لوگوں کی بات کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس سے بھی نہ گزرو جن کو کچھ دیا ہو، کہاں سلام کروانے اور کہاں شکریہ بولنے۔ وہ کہتے ہیں نا، گھر بھی گوایا اور بڑھوا بھی کہلوایا، تو کیا پتہ چلا؟ صرف نیکی کرنا مقصد نہیں ہوتا، نیکی کی حفاظت بھی کرنا بہت بڑی چیز ہے، اور یہی اس آیت کا ٹاپک بھی ہے، نیکیوں کی حفاظت کا طریقہ۔ یاد رکھیں، نیکیوں کو سنبھالنا جو نا ایٹم بم کو سنبھالنے سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، اور اس پر صحابہ کرام روتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیوں روتے تھے آپ کو پتہ ہے؟ کسی نے کہا، ابو ہریرہ آپ اتنے دکھی کیوں ہیں، یا فلاں نے آپ کو برا بھلا کہا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کہتا ہے تو کہتا رہے، مجھے کیا پڑی ہے، مجھے تو ہر وقت 3 باتوں کی فکر ہے، اور اس میں پہلی بات کیا ہے کہ آج تو نیکیاں کر رہا ہوں، موت کے وقت پتہ نہیں کیا کروں گا، تو برے انجام سے ڈرے، برے حشر سے ڈرے، پھر فائدہ نہیں ہوگا، اگر کیا ہوا ضائع ہو گیا۔ اور یاد رکھیں، دکھاوے کو نا شرک اصغر بھی کہتے ہیں، یہ ایسا گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ توبہ نہ کر لے اور بندوں سے ذرا سا اوپر اٹھ جائے، بس اتنا سا کام ہے جو آپ کر لیں، باقی اللہ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ریاکاری سے بچا لے، ہماری نیکیوں کو بھی ضائع ہونے سے بچا لے، اور ہماری نیکیوں کو ہمیں سنبھال کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمیں صحیح طرح سے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہمیں ہماری زندگیوں کا اور مرنے کے بعد قبر کا اور حشر میں بھی ہمارا ساتھی بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔